الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بالا صفات پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل بے حد و بے شمار ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ روز جمعہ اور شب جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور تمہارا درود پاک میرے دربار میں پیش کرتے ہیں اور اسے میں خود سنتا ہوں. ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے کائنات کو پیدا فرمایا اور مختلف چیزوں کو مختلف صورتیں عطا فرمائیں. انسان کو پانی سے بنایا اور اسے قوت سماعت و بصارت عطا کی اور اپنی قدرت سے تقدیر کو مقرر فرمایا اور اپنی حکمت سے اپنی نشانیوں سے عبرتیں ظاہر فرمائیں اور نیک عمل کرنے والوں کو اعمال کا قابل فخر لباس پہنایا. جو شخص اس رب کریم کی بارگاہ میں خشوع و خضوع اور شکستہ دلی کے ساتھ کھڑا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل کو جوڑ دیا. جس نے اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور محتاجی میں اس کی طرف رجوع کیا، اس نے اسے اپنے فضل سے مالا مال کر دیا. اور یہ کمال صفت ہے. محتاجی کے اندر رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا یہ کمال صفت ہے. اور یہ اولیاء اللہ کا خاصہ ہے، بلکہ آپ کی زندگیوں سے تو یہ ملتا ہے کہ اب آپ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کیے ہوئے تھے. اسی لیے ہر وقت ان پر رب کے فضل کی بارشیں ہوتی رہتی تھیں. ہر حال میں وہ اللہ سے راضی رہنے والے،
تنگی میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، فراخی میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، نعمتیں مل رہی ہے اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، نعمتیں چھین رہی ہیں اس وقت بھی رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور یہ کمال ظرف کی بات ہے، ورنہ عادتاً عموماً انسان کے اندر یہ خاصیت نہیں ہوتی، یہ صفت نہیں پیدا ہوتی. اور جب نعمت ملتی ہے تو وہ انسان بہت خوش ہوتا، اس خوشی کا اظہار کرتا، اور کرنا بھی چاہیے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی غم اس کو لاحق ہوتا ہے تو اس پر غمگین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ناشکرا ہو جاتا ہے. یہ بری صفت ہے کہ اگر کوئی نعمت ملی ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، نعمت چھن چکی ہے اس پر بھی اللہ سے راضی رہے کہ اللہ کی مرضی تھی، اس نے جب چاہا نعمت عطا کی، اس کی مرضی ہے جب چاہے وہ نعمت ہم سے چھین لے لے. اور اس نعمت کا دینا بھی فضل پر محیط ہے، اور اس نعمت کا لے لینا بھی حکمتوں سے بھرا ہوا معاملہ ہے. اس کہ وہ جب نعمت دیتا ہے تو بھی اپنے فضل کے ساتھ، اور نعمت لے لیتا ہے تو اس میں بھی اس کا فضل شامل حال ہوتا ہے. نعمت دیتا ہے اس لیے کہ میرا بندہ میرا شکر گزار ہو جائے، اس نعمت کا صحیح استعمال کر لے، اس کو اچھے انداز میں اس کا استعمال کرے. اور نعمت لے لیتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اجر دینا چاہتا ہے آخرت کے اندر، کہ میں اس کے بدلے میں جو اس کو غم پہنچا ہے، جو اس کو تکلیف پہنچی ہے، اس کا صلہ میں آخرت میں اس کو جنت کی نعمتوں کی صورت میں دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی ٹھنڈے مشروب سے اس دنیا کے اندر محروم رکھتا ہے، اس کو نہیں میسر آتا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے اندر اعلیٰ مشروبات، ٹھنڈے مشروبات کے جام بھر بھر کے عطا فرماتا ہے. اور جب وہ جنت کے مشروبات کو وہ پیتا ہے، اس کے کلیجے کو جب ٹھنڈک پہنچتی ہے، اس کا قلب جب ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ تمنا کرتا ہے کہ واہ مالک، میں تیرے اس حال پر بھی راضی ہوں اور اس نعمت کے عطا پر بھی تیرا شکر گزار ہوں. تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ وہ دنیا میں بھی ٹھنڈے مشروبات پلاتا ہے اور جنت میں بھی وہ ٹھنڈے مشروبات پلائے گا. اس کے کرم کے دروازے کبھی بند نہیں ہوئے ہیں، اس کی عطاؤں کے دروازے کبھی بند نہیں ہوئے ہیں. ہم ہیں کہ اس کے ناشکرے بنے ہوئے ہیں. کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، کتنی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ایک غم ہمیں پہنچ جاتا ہے تو وہ ساری نعمتوں سے ہماری نظریں ہٹ جاتی ہیں، اس غم کو لے کر ہم ناشکری کے کلمات بولنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. قضا اور قدر پر راضی رہنا چاہیے. آج صحت ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے. آج بیماری میں مبتلا ہیں، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے. آج آپ کے والدین، آپ کے عزیز و اقارب حیات ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور کسی سبب سے وہ انتقال کر جاتے ہیں، کسی وبا سے وہ انتقال کر جاتے ہیں، کسی بیماری یا حادثے کی صورت میں انتقال کر جاتے ہیں، اس پر بھی راضی رہیے اور یہی کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اور یہ سارا معاملہ اللہ ہی کے لیے ہمارا ہونا چاہیے. ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. ہماری عبادات خالصتاً
للہیت کے لیے ہونی چاہیے. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے. آپ کے اصحاب نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے ہمیں بہترین زندگی گزارنے کے طریقے معلوم ہوئے. بس ہماری نظر نہیں جاتی ان حدیثوں کی طرف، ہم غور و فکر نہیں کرتے ان واقعات کی طرف. جس دن ہم نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا اور اس ایک ایک حدیث کو سننے کے بعد عمل میں لے آئے تو ہماری زندگی بہترین ہو جائے گی، شکر گزاروں والی زندگی ہو جائے گی. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائیے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں خوف خدا عز و جل کی نصیحت کرتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھو، اللہ سے ڈرو، یہ نصیحت کرتا ہوں. بے شک یہ تیرے دین کی اصل ہے، اللہ کا خوف رکھنا یہ تیرے دین کی اصل ہے. جبکہ آج معاملہ اس کے برعکس ہے. خالق سے ہمیں ڈر نہیں لگتا اور اس خالق کی مخلوق سے اتنا ڈرتے ہیں کہ صبح شام اس مخلوق کا ڈر ہمیں کھائے جاتا ہے اور اس سے ہمارے ایمان کی بھی کمزوری ہوتی ہے. تو حضور نے کیا نصیحت فرمائی؟ صحابی رسول کو کہا کہ میری نصیحت ہے کہ میں تمہیں خوف خدا عز و جل کی نصیحت کرتا ہوں، بے شک یہ تیرے دین کی اصل ہے. میں نے عرض کی میرے لیے اور نصیحت فرمائیے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر اللہ عز و جل ضرور کیا کرو. دوسری نصیحت کیا فرمائی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرو اور اللہ کا ذکر کیا کرو، ضرور کیا کرو. یہاں تاکید ہے، ضرور. یہ نصیحت ہے حضور کی. آپ سنتے جائیے نصیحت اور غور کرتے جائیے کہ کیا ہم ان نصیحتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ غور کرتے جائیے، نصیحت سنتے جائیے اور غور کرتے جائیے. اور اگر عمل میں نہیں ہے یہ نصیحتیں تو عمل میں لے آئیے. کیا فرمایا حضور نے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر اللہ ضرور کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے لیے آسمانوں اور زمین میں نور ہوگا. تو اس کی تلاوت کر کے، اس ذکر کو کثرت سے کر کے اس نور کو اپنے لیے اکٹھا کرتے چلے جاؤ. جتنا تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کرتے جاؤ گے، جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرتے جاؤ گے، اتنا تمہارے لیے زمین میں بھی نور پیدا ہوتا رہے گا. اور جب تم انتقال کر جاؤ گے، تم جب اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو اس قبر کے اندر بھی وہی قرآن کا نور، وہی ذکر اللہ کا نور تمہاری قبر کو روشن کر دے گا. یہ نور کی روشنی سارے اندھیرے کو دور کر دے گی، قبر کے اندھیرے کو دور کر دے گی. تو گویا کہ قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر یہ قبر کا روشن چراغ ہے. حضور نے یہ نصیحت فرمائی ہے. کہا کہ میرے صحابی
میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر اللہ ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے آسمانوں اور زمین میں نور ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ اور نصیحت فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ میری امت کی گوشہ نشینی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی تعلیم دی ہے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آج ائمہ مسجد نے، اماموں نے، علماء نے جہاد کا ذکر ہی ختم کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ والے، یہ علماء، یہ کسی سے نہیں ڈرتے، حق گوئی بیان کرنے میں کسی سے نہیں ڈرتے، رب کی بات کہنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت بیان کرنے میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور حضور نے یہ فرمایا، آپ کی نصیحت ہے کہ جہاد کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ میری امت کی گوشہ نشینی ہے۔ یعنی جو گوشہ نشین کو اللہ تبارک و تعالی اجر فرماتا ہے، اجر عطا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے فضل سے گوشہ نشینی اختیار کرنے والوں کو کے بدل کا ثواب عطا کرتا۔ مزید آپ فرماتے ہیں صحابی رسول، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کثرت سے نہ ہنسا کرو کہ یہ دلوں کو مردہ اور چہرے کو بے نور کر دیتا ہے۔ آپ نے اس سے منع فرمایا، بغیر وجہ کے ہنسنا، بے وجہ کے ہنسنا، کثرت سے ہنسنا، کوئی موقع محل ہو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسکرائے ہیں، ہنسے ہیں، مسکرائے ہیں، لیکن کثرت سے منع فرمایا کہ یہ چہرے کو بے نور کر دیتا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ چہرے کا نور برقرار رہے تو کثرت سے نہ ہنسا کرو کہ یہ دلوں کو مردہ بھی کر دیتا ہے اور چہرے کو بھی بے نور کر دیتا۔ میں نے کہا، میں نے عرض کی کہ اے حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید نصیحت فرمائیں، تو ارشاد فرمایا اچھی بات کے علاوہ خاموشی رہو کہ خاموشی تمہارے لیے شیطان سے ڈھال اور دینی کاموں میں تمہاری مددگار ہے۔ یہ نصیحت ہے حضور کی کہ اچھی بات کرو، اچھا میسج دو، اور اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو پھر خاموش رہو کہ یہ خاموشی تمہارے لیے شیطان سے ڈھال اور دینی کاموں میں تمہاری مددگار ہوگی۔ اسی طرح میں نے عرض کی، صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اور نصیحت ارشاد فرمائیں، تو نبی آخر الزمان فخر کون و مکان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سے ادنا کی طرف دیکھو، اپنے سے اعلیٰ کی طرف نگاہ نہ کرو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم نعمت خداوندی عز و جل کو حقیر جانو۔ یہاں بڑا معاملہ ہے، ہم اپنے سے ادنا کو نہیں دیکھتے، اعلیٰ ہی کو دیکھتے، پھر اس سے حاسد ہو جاتے ہیں، اس کی نعمت سے حاسد ہو جاتے ہیں، اور اس کی نعمت کے زوال کی دعا بدعا کرتے ہیں، اور اس سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے اس کی تمنا کرتے ہیں۔ آپ نے اس سے منع فرمایا۔ میں نے عرض کی شفیع محشر دو جہاں کے سرور کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا مساکین سے، مسکینوں سے محبت کرو اور ان کی صحبت اختیار کرو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اور بھی ارشاد فرمائیں۔ ارشاد فرمایا حق بات کرو اگرچہ کڑوی ہو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی ارشاد فرمائیں، تو
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تیرے قریبی رشتہ دار قطع تعلقی کریں تو ان سے رشتہ جوڑ دے۔ میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا راہ خدا میں کسی کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہونا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، عقل جیسی کوئی تدبیر نہیں، گناہوں سے بچنے جیسی کوئی پرہیزگاری نہیں، اور حسن اخلاق جیسی کوئی کمائی نہیں۔ یہ تین باتیں جو آخری آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارکہ پر اپنا دست مبارک مار کر فرمائی، یہ انتہائی کمال بات ہے۔ کیا فرمایا کہ اے ابو ذر، عقل جیسی کوئی تدبیر نہیں، گناہوں سے بچنے جیسی کوئی پرہیزگاری نہیں، اور حسن اخلاق جیسی کوئی کمائی نہیں۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔